علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ الہادی الی طریق السلام، من على من شاء من عباده وفقهم الإسلام۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب صدر، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، ملت اسلامیہ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ قرآن اسی راستے پر لے جاتا ہے جو سب میں سیدھا ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ارشاد ربانی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، یہ قرآن یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت متقیوں کے لیے، یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو لوگ قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے مثال۔ یہ ایک نسخہ کیمیائی ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہمیں ملا ہے، جس میں ہمارے لیے ہماری دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی کا سامان ہے، جس پر ایمان لانا ہماری دنیا و آخرت دونوں جگہ کی فلاح و فلاح کی ضمانت ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ میں اور ایک نسخہ کیمیائی ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی ہے، اور آن میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ارشاد باری ہے: نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ہم نے اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کرائی ہے کہ حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن کے پڑھنے، اس کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا، اور انہوں نے قرآن کے معانی و مطالب، تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے
بڑی مہربانی و فضل ہے کہ قرآن مجید جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعینہ ہی اب بھی اسی طرح ہے، اس میں زیر زبر یا نقطے کا کوئی فرق نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت، انجیل، زبور تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئی ہے۔ خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معانی کو بدل دیا، ان میں سے بہت سی چیزیں نکال دی، بہت سی نئی چیزیں داخل کر دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، ان کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں صرف و تحریف و تغیر کی گنجائش نہیں، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی ہے، نہ آئندہ ہو سکے گی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور آ جانے کے بعد لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسری کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ان کی دینی و دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے، قرآن ان کی مکمل سرچشمہ ہدایت ہے۔ نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئے، نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئے، مبارک ہو کیا وہ گلشن میں قرآنی بہار آئے۔ قرآن مجید آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضور کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے، لیکن ان تمام معجزات میں سے جو معجزہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے، وہ جو رہتی دنیا تک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور ہر نبی کو ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانے کے مطابق تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے عطا کیے جو ظاہری صورت میں جادو سے مشابہت رکھتے تھے۔ مثلا عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضا، حالانکہ وہ جادو نہیں تھے۔ معجزہ اور جادو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک، مگر دیکھنے میں وہ معجزات جادو کی طرح لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اسی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ آج جو لوگ عروج و کمال کے خواہش مند ہو، جو دنیا و آخرت کی ترقی اور فلاح و بہبود چاہتے ہو، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہے اور سارے جہاں میں تعلیمات قرآن کو عام کرے، تاکہ ساری دنیا پستی و انحطاط سے نکل کر عروج و کمال کے شاہراہ پر گامزن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے احکام و فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان میں اما و عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہترین انداز میں آپ نے اپنی تقریر پیش کی۔ یہ بہت سارے احباب نے آپ حضرات آپ کو انعام سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔